السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں تمام ناظرین خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آج ہم جس مشہور بستی کے بارے میں بات کریں گے اس بستی کو دنیا الٹی بستی کے نام سے جانتی ہے، جو کہ سندھ کے شہر سیون شریف میں موجود ہے۔ اے عاشقان اولیاء کرام، ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، اور ہاں، جس کسی نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر دیں تاکہ میری اس طرح کی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں۔ ناظرین کرام، اس الٹی بستی کے بارے میں بہت سی روایتیں مشہور ہیں، جس میں سے ایک روایت یہ بھی ہے کہ حضرت لال شہباز قلندر کے مرید خاص حضرت سکندر بودلے بہار کو راجہ چوپٹ نے شہید کر کے ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے پکایا تھا، جس کی وجہ سے حضرت لال شہباز قلندر جلال میں آ گئے اور اس بستی کو الٹ دیا تھا۔ ایک مشہور روایت ہے کہ جہاں لال شہباز قلندر کا مزار مبارک موجود ہے، اس کے قریب ایک قلعہ ہوا کرتا تھا اور سیوستان پر راجہ چوپٹ کی حکومت تھی۔ چوپٹ کے ظالمانہ اقدامات سے عوام الناس سخت بیزار تھے، چونکہ وہ ایک ہندو راجہ تھا۔ اس کے باوجود مسلمانوں کے ساتھ ساتھ ہندوؤں کو بھی ظالمانہ کارروائیوں کا نشانہ بناتا تھا۔ انہی ایام میں لوگوں نے بادشاہ کو بتلایا کہ ایک مجذوب قلندر شہباز کا دیوانہ ہے جو علی حق کا نعرہ لگاتا رہتا ہے، اور اس کو ساری دنیا لال شہباز قلندر سے زیادہ کوئی عزیز نہیں۔ بادشاہ کو شدید غصہ آیا کہ میرے خلاف لال شہباز کے حق میں نعرے لگانے والا کون ہے؟ اس نے مجذوب کو اپنے پاس بلوایا اور کہا، کیا تم ہی نعرے بلند کرتے پھرتے ہو؟ ہندو راجہ کو اس مجذوب نے جواب دیا، ہاں میں ہی ہوں، نعرے لگاتا ہوں، میرا مرشد لال سائیں ہے۔ یہ کہہ کر مجذوب شخص نے دوبارہ دیوانہ وار نعرے لگانا شروع کر دیے، جس پر راجہ نے معلوم کیا کہ اس کا نام کیا ہے، تو اس کو بتایا گیا کہ اس مجذوب شخص کا نام سکندر بودلہ ہے۔ راجہ نے کہا، قلندر کے حق میں نعرے لگانا بند کر۔ یہ سن کر بودلہ بہار کی آواز میں مزید شدت آ گئی۔ اس راجہ کی بد دماغی اپنے عروج پر پہنچ گئی۔ اس نے حکم دیا کہ مجھ سے بغاوت کرنے کے جرم میں اس شخص کو ذبح کر کے پکایا جائے اور اس کا گوشت کھا لیا جائے۔ ادھر ان کو ذبح کرنے کے بعد ان کا گوشت کھایا جا رہا تھا، اور ادھر لال شہباز قلندر وارفتگی سے دھمال ڈال رہے تھے۔ لال شہباز قلندر معمول کے مطابق دھمال کے دوران بودلے بہار کو پکارتے تھے۔ انہوں نے جیسے ہی ان کو پکارا، مختلف روایات کے مطابق جن جن لوگوں نے سکندر بودلے بہار کا گوشت کھایا تھا، ان پر عجیب و غریب واردات گزر گئی۔ جو بوٹیاں وہ کھا چکے تھے، ان کے منہ اور معدوں سے نکل کر لال شہباز قلندر کے پاس جمع ہونا شروع ہو گئیں۔ جب بودلے بہار کی تمام اعضاء جمع ہو گئے تو ان کے اعضاء نے ایک جسم کی شکل اختیار کر لی اور دھمال کر کے دوبارہ جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ پھر یہ منظر دیکھ کر راجہ پوپٹ گھبرا گیا۔ لال شہباز قلندر نے راجہ سے کہا کہ تو نے میرے مرید کو شہید کر دیا، تو نے ایسا کیوں کیا؟ راجہ نے گھبراتے ہوئے جھوٹ بولا، اس مجذوب کو اس لیے قتل کروایا کیونکہ میرے قلعے کی ایک دیوار میں کھڑکی ہے جہاں اکثر میری بیٹی بیٹھا کرتی ہے اور بالوں کو سنوارتی ہے۔ اس کے بالکل سامنے یہ شخص رہتا تھا۔ وہ میری بیٹی کا عاشق ہو گیا، مجھے علم ہوا تو میں نے رسوائی سے بچنے کے لیے اس کا قتل کروایا۔ لال شہباز قلندر کا غصہ جلال میں آ گیا۔ لال شہباز قلندر نے راجہ کو نصیحت کی کہ اس کا نتیجہ راجہ کو بھگتنا پڑے گا، مگر راجہ الٹا لال شہباز قلندر کو دھمکاتے ہوئے محل کی طرف لوٹ گیا۔ پھر لال شہباز قلندر نے
अपने मुरीद की याद में बेतहाशा रोए और कलंदर ने जलाल में आकर राजा के किले समेत इसकी बस्ती उल्टा दी, जिसको आज उल्टी बस्ती कहा जाता है। दोस्तों, मुख्तलिफ साइंसदानों ने वहां तहकीक की, जिसके बाद मालूम हुआ कि इस बस्ती को जैसे किसी ने के पूरा का पूरा उलट दिया हो। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो तमामी नाजरीन को बहुत पसंद आई होगी। जिस किसी ने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो आप तक नोटिफिकेशन के जरिए पहुंच सकें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।